أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 90 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری باتوں میں سے اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وإنا لنراک فینا ضعیفا، اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، تم کمزور ہو. ولولا رحتک لرجمناک، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تم ہماری نظر میں کوئی باحیثیت انسان نہیں ہو، تمہاری کوئی ایسی عزت اور حیثیت نہیں ہے کہ ہم تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں. قال یا قوم ارحطی اعز علیکم من اللہ. حضرت شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ باحیثیت ہے؟ یعنی میرے خاندان کو تم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہو، زیادہ اہمیت دے رہے ہو، اس کی وجہ سے تم میرے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اللہ کو اپنے پسے پشت ڈال دیا ہے، اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمہارے اعمال کو گھیر لینے والا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا پورا احاطہ کرنے والا ہے میرا رب. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ. ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے جو رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے. وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو ہم نے بچا لیا اپنی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک زبردست آواز نے اپنی گرفت میں لے لیا، ایک چنگھاڑ نے، ایک آواز نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے صیحہ یعنی ایک تیز آواز کے عذاب کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے سورہ اعراف میں یہ ذکر ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ رجفہ یعنی زلزلے کی شکل میں آیا تھا. اور سورہ شعراء میں یہ کہا گیا عذاب یوم الذلہ، ان کے اوپر بدلی کی شکل میں عذاب آیا تھا. تو یہ تینوں عذاب ان کے اوپر اکٹھا ہوا تھا، بدلی کی شکل میں بھی اور زلزلے کی شکل میں بھی اور اسی طریقے سے زبردست آواز کی شکل میں بھی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ظالموں کو تیز آواز نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی حالت ایسی تھی گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو بربادی ہو مدین کے لیے جیسا کہ برباد ہوئے قوم سمود کے لوگ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا. سلطان کہتے ہیں مضبوط دلیل، تو روشن مضبوط دلیل کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف. لیکن ان سرداروں نے کس کی بات مانی؟ فرعون کی بات مانی. وما امر فرعون برشید، لیکن فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا، وہ
چل تو رہے تھے فرعون کے بتائے ہوئے راستے پر، لیکن فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا، صحیح نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو جہنم میں لا اتارے گا، ان کو جہنم میں ڈالنے میں ان کا ذریعہ بنے گا۔ وبئس الورد المورود، اور جہنم بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لوگ قیامت کے دن اتارے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں پر دنیا میں بھی لعنت ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر برسے گی، بلکہ دنیا میں ان کے اوپر صرف لعنت ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ قبر کا عذاب بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جہنم کی آگ کے اوپر صبح شام یہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں، فرعون اور اس کے ماننے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو اور سخت عذاب میں مبتلا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ان کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، یہ کتنا بدترین اور کتنا برا صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی یہ ان کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے بہت ہی برا بدلہ ہے، لیکن ظاہر ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، اے نبی یہ بستیوں کی خبریں ہیں، یہ بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ منہا قائم وحصید، ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جو کھڑی ہیں آج اپنی حالت پہ، اور کچھ ایسی ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گئی، یعنی تباہ و برباد ہو گئی۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے ان کا کوئی معبود ان کے کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کی طرف سے اللہ کے حکم سے عذاب آیا، جب اللہ کا عذاب آیا، آپ کے رب کا عذاب آیا، تو ان کا کوئی معبود ان کے کام نہیں آیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کے معبودوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ جو ہے دردناک ہے اور سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ، ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، اور جب ظالم کو پکڑتا ہے لم یفلت ہو، تو پھر اسے موقع نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس انسان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام کے تمام لوگ حاضر ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس دن کو مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر ایک متعین مدت کے لیے۔ قیامت کا دن ایک متعین مدت اللہ نے جو طے کی ہے اس مدت پر وہ آئے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، اور جس دن قیامت کا دن آئے گا اس دن کوئی نفس بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا الا باذنی، مگر اللہ کی اجازت سے۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث جس کو ہم حدیث شفاعت کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، کہ اس دن کوئی نہیں بولے گا، صرف اللہ کے رسول بولیں گے، اللہ کے پیغمبر بولیں گے، اور اللہ کے وہ پیغمبر اور رسول اور انبیاء حضرات بھی کیا کہیں گے؟ ان کی زبان پر ایک جملہ ہوگا، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ تو یہ اس دن کی ہیبت کا عالم ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، جس دن وہ دن آئے گا کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولے گا۔
فمنہم شقی و سعید، تو لوگوں میں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نیک بخت ہوگا، کوئی بد نصیب ہوگا، کوئی خوش نصیب ہوگا، کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو جو بدبخت ہوں گے، جو بد نصیب ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہاں ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ یہ کون سے زمین و آسمان کی بات ہے؟ یہ آخرت میں زمین و آسمان وہاں کے الگ ہوں گے، دنیا کے زمین و آسمان تو قیامت ہوتے ہی فنا ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ تبدل سماء غیر هذه السماء، اس آسمان کی جگہ کوئی دوسرا آسمان ہوگا، وارض غیر هذه الارض، اور اس زمین کی جگہ کوئی دوسری زمین ہوگی، فما دامت تلک السماء وتلک الارض، تو جب تک وہ آسمان و زمین ہیں، یعنی گویا کہ وہ آسمان و زمین تو ہمیشہ رہیں گے جو آخرت والے ہوں گے، تو ہمیشہ یہ کافر اور مشرک جو ہوں گے یہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، یعنی اس میں سے وہ لوگ جو اہل توحید ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے ان کی سزا دینے کے بعد بھی، یا پھر اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا۔ یہ اس آیت کے میں جو استثناء کیا گیا، جو ایکسیپشن کیا گیا، اس کے بارے میں یہی صحیح بات ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اہل توحید میں سے، جن کا خاتمہ دنیا میں توحید پر ہوا تھا، جو توحید سے دنیا میں گئے تھے لیکن گنہگار تھے، ان سے خطائیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نکالے گا۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے اس کو کرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور جو لوگ خوش بخت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، عطاء غیر مجزوز، اور اللہ کی یہ ایسی عطا ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسی عطا ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں ویا اہل النار خلود فلا موت، ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، ان لکم ان تعیشوا فلا تموتوا ابدا، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ اب زندہ رہو گے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشَبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بڑھاپے کو نہیں پہنچو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصَحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور ہمیشہ تم عیش و آرام میں رہو گے، اب کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ کی ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو اے نبی آپ ان لوگوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، آپ کسی قسم کے شک و شبے میں مت رہیے، یعنی یہ برباد ہونے والے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں عبادت کرتے ہیں مگر ویسے ہی جیسے ان کے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، باپ دادا مشرک تھے ایسے یہ لوگ بھی مشرک ہیں اور انہی کی طرح شرک کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا جو حصہ ہے بغیر کسی کمی کے پورا ہم چکا دیں گے، یعنی ان کے شرک کا، ان کے گناہوں کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 سے لے کر کے 109 تک کی آیتیں آج ہم لوگوں نے دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا دیکھی۔ سب سے پہلی بات، حضرت شعیب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوا، انہوں نے کتنے بہترین انداز میں اپنی قوم کو خطاب کیا، اس لیے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء، یعنی انبیاء میں ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ خطیب تھے، مقرر تھے، اسپیکر تھے، یہ حضرت شعیب کی خصوصیت ہے۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑاتا ہے اور لوگوں کے احکام کو مانتا ہے، ایسا انسان جو ہے پرلے درجے کا بے وقوف ہے، اور یہی کام کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے۔
ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں آسانی اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رسولوں سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبیوں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری قوم اگر نہیں مانے گی ہم اپنا عذاب نازل کریں گے، تو اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ برے لوگوں کی پیروی کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہے۔ فرعون کی پیروی کرنے والوں کا بھی وہی انجام ہوا جو فرعون کا ہوا، تو برے لوگوں کو پیشوا بنانے کا انجام بھی برا ہے۔ قرآن کریم میں پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تب تو آپ نے نہ کبھی پڑھا ہے، نہ کسی استاذ کے سامنے آپ نے جو ہے شاگردی اختیار کی ہے، مگر آپ سارے نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی سچی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مشرکین کے معبود ہوں گے وہ ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو قضاء و قدر ہے، اسی کے مطابق کوئی شقی ہے، کوئی سعید ہے، کوئی خوشبخت ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی جنتی ہے، کوئی جہنمی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر بنائی ہے، مگر اس کو اختیار بھی دیا ہے، اور انسان اپنی تقدیر کے مطابق عمل کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ بغیر اجازت کسی کو قیامت کے دن بولنے کی اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول بھی نہیں بولیں گے۔ اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جو گنہگار اہل توحید میں سے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات ایک نہ ایک دن عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورہ ہود کی تفسیر چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم آگے کی آیات کی تفسیر اگلے درس میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔